بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے انعامات و احسانات۔ انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے کہ وہ لوگ جنہیں بار بار ماہ رحمت نصیب ہو۔ جی ہاں، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات میں یہ ماہ مبارک بہت بڑا انعام و احسان ہے، کیونکہ اس ماہ کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں کتاب و ہدایت قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اس ملعون شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جو دنیا میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائی کی وجہ و سبب ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزانہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ قیام کے مفہوم اور ضابطوں کو سمجھتے ہوئے عبادت کرنے والے کے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جس کا مقابلہ 1000 مہینے بھی نہ کر سکیں۔ ایسا مبارک مہینہ کہ اس میں آنے والی لیلۃ القدر سے جو محروم کر دیا گیا، اس سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں ہے۔ ماہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، تلاوت قرآن کریم کا مہینہ ہے، عبادت اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، صبر و برداشت کا مہینہ ہے، فراغی رزق کا مہینہ ہے، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے اور تربیت کا مہینہ ہے۔ مذکورہ فضائل مندرجہ ذیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر فرماتے، یقیناً تمہارے پاس مبارک مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی عظمت والی ہے کہ وہ ایک اکیلی ہی 1000 مہینوں سے بہتر اور شرف و عظمت والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، حقیقت میں وہی محروم ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکار کر یہ کہتا ہے، اے خیر و بھلائی چاہنے والے، خوش ہو جا کہ خوشی کا مہینہ، خیر و بھلائی کا مہینہ، برکات اور رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اور اے شر و برائی کے چاہنے والے، اب تو رک جا اور برائی چھوڑ دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطیہ کہ دونوں رمضانوں کے درمیان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے روزے رکھے اور اس رمضان کے مہینے کی حدود کو پہچان کر ان کی حفاظت کرے اور جن چیزوں سے اس ماہ مبارک میں خیال رکھنا چاہیے اس کا عملاً خیال رکھے تو اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دن میں 5 نمازوں کو ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس ماہ کا قیام کروں، یعنی تراویح و تہجد پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شمار صدیقین، سچوں اور شہداء میں ہوگا۔ اسی طرح مسند حاکم کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بددعا فرمائی کہ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنے گناہوں بدعمالیوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ رب کے حضور خلوص دل سے معافی مانگ کر اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اس ماہ کے شرف کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ماہ مبارک مذکورہ بدنصیبی اور بدبختی سے نجات کا موقع ہے، یہ مغفرت و بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کے لیے یہ مبارک مہینہ رحمت، مغفرت، برکت، جنت اور رب کی رضا کے حصول کا پیغام لایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔